میرے ساتھ حسین نواب اورنگ آباد سے اور ان کے چھوٹے بھائی حسن نواب میرے ساتھ ہیں، جو ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی قریبی ہیں، اور ہر سال کی طرح یہاں پر حاضری دیے ہیں اربعین کی زیارت کے لیے، اور میں ان سے مخاطب ہونے چاہ رہا ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہر سال کی طرح یہاں پر آئے ہیں تو آپ لوگوں کے دل میں کیا تاثرات ہے، آپ نے کن امیدوں کے ساتھ، اور کیا آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے یہاں پر آنے کے بعد؟ ہر سال کی طرح جو ہم لوگ آتے ہیں تو ایک الگ ہی ایکسائٹمنٹ رہتا ہے، ایک جیسا ایک چھوٹی سی جو اورنگ آباد میں جو بھی خدمت انجام دیتے ہیں یا پونا میں جو دیتے ہیں، بس مولا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ مولا ہم سے جو ہے تو ہمیشہ یہ خدمت لیتا رہے، اور تاکہ ہمارا وقت کے امام ہم سے راضی رہے، ہمارے امام ہم سے راضی رہے، ہم کو ہمیشہ یہاں بلائے، اور یہ ہمارے آخری دم تک ہماری یہ خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ جو ہے تو ہم لوگ مومنین کی اسی طرح خدمت کر سکے۔ جب یہاں آئے ہم لوگ جب سے ہم آتے ہیں تو ہر سال کچھ نیا دیکھتے ہیں، نیا سیکھتے ہیں، نیا جو ہے تو کیسا خدمت کرنا، تو ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ 1% بھی نہیں ہے جو یہ لوگ جو کرتے ہیں، ان سے ہم لوگوں نے بہت سیکھنا چاہیے، اور ہم لوگوں کی دعائیں ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ لوگ اسی طرح ایسے ہی خدمت انجام دے، اور ہم ان سے سیکھ کے ہم بھی کچھ کوشش کریں ان کی طرح کرنے کی۔ بس مولا سے دعا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اور وقت کے امام کو ہم راضی کرنا چاہ رہے ہیں، وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہت خوب فرمایا نواب صاحب، ہم لوگوں کی یہی ہونا چاہیے کوشش کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ حسین بھائی، آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنے سال سے یہاں پر آ رہے ہیں، اور آپ یقیناً ہر جگہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پر عزاداری، آپ کی عبادتیں سب کچھ ہوتی ہیں، مگر یہاں پر ایسا کیا ہے جو آپ کو یہ جگہ اور خصوصاً اربعین کے وقت یہ آپ کو اتنا کھینچ کر یہاں پر لے کے آتا ہے؟ آپ کے سارے جو مصروفیات رہتے ہیں اس کو ایک طرف کر کے یہاں پر آپ آتے ہیں، کیا ایسا ہے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالخصوص اپنے تعلق سے یہ بولنا چاہوں گا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اہل بیت محمد علیہ السلام اور تمام اہل بیت میں اتنی صفتیں ہیں، اتنے ان کے فضائل ہیں، اور بعد کربلا ایسے مصائب ہیں جو شاید ہم کچھ گوشوں سے واقف ہیں، نہ کہ پورے گوشوں سے واقف۔ صحیح۔ تو میری کوشش یہ رہتی ہے جب بھی میں ہر سال جو آتا ہوں تو یہاں سے میں کچھ اور مزید معرفت اماموں کی حاصل کروں، اہل بیت کی حاصل کروں، اور یہ معرفت کیونکہ دنیاوی معاملات میں جب آپ مصروف رہتے ہیں تو آپ جو جنرل چیزیں ہیں وہی سنتے ہیں، لیکن یہاں جب آتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو احساس کرتے ہیں، وہ فضیلت، وہ کرامات، وہ مصیبت، وہ مصائب، وہ تکلیفات، وہ زحمتیں، یہ سب چیزوں کو آپ محسوس کرتے ہیں آپ جا کے۔ اور ہر سال جب میں آتا ہوں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے عقیدے کو، اپنے معرفت اہل بیت کو میں اور کتنا بہتر کر سکوں، اور اگر معرفت اہل بیت کی ہو جائے تو پھر آپ کو یہ ساری جو آپ کے اطراف میں جو نظارے نظر آ رہے ہیں، جو خدمات نظر آ رہے ہیں، جو تکلیفیں نظر آ رہی ہے، یہ ان سب کا آپ اگر کربلا سے اس کو وابستہ کرو تو آپ کو پھر احساس ہوتا کہ کیا تکلیفیں ہماری اماموں نے اٹھائی ہے دین ہم تک پہنچانے کی، اور جب دین ہم تک پہنچا ہے تو ہم پہ اب کیا ذمہ داری ہے۔ اور یہاں جب لوگ آتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ فری کے انتظامات کو زیادہ اس کے اوپر توجہ نہ دیتے ہوئے آپ کوشش یہ کرو کہ یہ اخلاق یہاں سے لے کر جاؤ۔ صحیح۔ یہ اخلاق جب آپ لے کے جائیں گے، کیونکہ اب یہاں ظاہر بننے کے بعد
ہم امام کے ایمبیسڈر ہو گئے. صحیح. ہمیں یہ میسج آگے لے کے جانا ہے. صحیح. جو اخلاق آپ یہاں سے سیکھیں گے وہ سبحان اخلاق اللہ. اپنے معاشرے میں لے کے جاؤ. سبحان اللہ. وہ آداب اپنے معاشرے میں لے کے کیا جاؤ. کہنے. اور ریاکاری سے دور ہو کر کیا خدمت اہل بیت، خلوص اہل بیت، محبت اہل بیت. اور میں ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ ہم معرفت امام زمانہ، معرفت امام، کیونکہ ہماری خبر میں ہم سے یہ پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں. اگر اس امام کی معرفت نہیں ہے آپ کو تو آپ کوئی چیز سمجھ نہیں سکیں. جی تو معرفت امام جب حاصل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد دعا یہ ہے کہ ہماری مغفرت بھی آسان ہو جائے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آ کے آپ لائیو اس کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ میں اپنے مومن بھائیوں تک پہنچاؤں گا. جیسے میرے بھائی حسن نے فرمایا، کیونکہ یہ ان کی پیچھے کافی ذمہ داریاں عاشور خانے کی اور عبادت خانے کی رہتی ہے. تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ مومنین کی، قوم کی کس طرح سے بہتر خدمت کی جائے، کتنا زیادہ ان سے محبت کی جائے، کتنا زیادہ ان کی خاطر کی جائے، اس اعتبار سے کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے. بہترین آپ نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا. میں نے ایک چیز اور غور کی ہے کہ آپ لوگ جب بھی آتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں. جس طرح حسن بھائی ہر ٹائم ہر وقت تقریباً اصغر کو لے کے آتے ہیں، آپ نے بھی اس بار مشتبہ اور ذوالفقار کو لے کے آئے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے؟ ایسا ہے کہ ذمہ داری اور احساس جب تک انسان میں پیدا نہ ہو پھر وہ رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا. ہم اگر اپنی اولاد کو خالی سہولتیں دیتے رہیں گے تو ان کو احساس ذمہ داری، احساس محبت یہ نہیں ہوں گی. ہم ان کو یہاں پر لا کے ان کو ہم لائیو بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ محبت کی مثال کیا ہے، سیکریفائس کی مثال کیا ہے، قربانی کی مثال کیا ہے، مومنین کی عقیدے کی مثال کیا ہے، مومنین کے معرفت کی مثال کیا ہے. ہم جب ان سے کہتے ہیں اور ان کو جب لائیو بتاتے ہیں یہاں پہ تو ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہم اپنی خبر میں چین سے آرام کریں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کو پوری تربیت دی. اور وہ ہمارے کو جب یاد رکھیں گے کہ اپنے معاشرے، اپنے فکر میں، قوم کی فکر میں، اپنے مذہب کی فکر میں ہمارا خاتمہ نہیں ہوتا، ہمارا جسم ختم ہوتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے. بچے جب ہمارے حق میں دعا کریں گے تو ہماری برزخ اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے، ہمارے بچے، قوم کے بچے یہ چیز کا احساس کریں، تکلیف کا احساس کریں، قربانی کیا ہوتی ہے یہ سمجھے، تکلیف کیا ہوتی ہے سمجھے. اور اس چیز کو جب وہ دوسروں کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بار ان کو لے کر آئیں. اور یہ نہیں ہے کہ نیت تو یہ نہیں ہے کہ خالی 40 پہ آئیں. نیت تو یہ ہے کہ اور امام سے دعا بھی یہی ہے کہ ہم جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم بار بار آئیں اور جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں ان کو بھی بار بار یا رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسین بھائی یہ ایسا ہے کہ جب کوئی انسان ایک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو جب تک ملتا ہے کہ وہ عمل کے بارے میں کس حد تک سوچ پاتا ہے. آپ نے اس عمل کو، اس زیارت کو آپ نے اپنی برزخ اور آخرت سے جوڑا ہے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ وہاں تک ضرور ملے گا انشاءاللہ. حسن بھائی میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو آنے کے لیے کوششیں کرنا پڑتی ہے، جو ہماری زندگی کے باقی امور کو ایک تھوڑا سا بریک لگانا پڑتا ہے، تو اس بریک لگانے کے لیے یا اس میں جو توقف آ جاتا ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو واپس جا کر پھر یہ سب چیزوں کو دوبارہ یا تو شروع کرنا پڑتا ہے، انوالو ہونا پڑتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ویسا کرنے میں کچھ تکلیف آتی ہے یا کام اور سہل ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں؟ جب یہ سفر پہ ہم نکلتے ہیں تو یہ ایک محبت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے. تو یہ سب چیزیں
کہ یہ ہمارا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا یہ تو سب ہم کو سوچنا نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم امام کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم مطلب کوئی میجر ہی نہیں کر سکتے. تو وہ ہمارے یہ اتنے سے ایک عمل کو کیا وہ ہمارے کو چھوڑ دیں گے زندگی بھر. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. سبحان اللہ. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسا کربلا ہم آتے ہیں تو یہ کربلا ایک احساس ہے. جو بھی امام جو جگہ پہ تھے مطلب ہر چیز احساس کرنے کی چیز ہے. صحیح. صرف ذریع کے پاس پہنچ گئے لوگوں کے بیچ میں چلے گئے اتنی عبادتیں کر لیے. بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ احساس کرتے رہے کہ ہم جو ہے وہ مقصد تک پہنچ جائے جس سے ہمارے امام حسین علیہ السلام اور ہمارے وقت کے امام اور سارے ائمہ ہم سے راضی ہو جائیں. بس ہمارا مقصد یہی ہے اور بس دعا یہی ہے کہ بس مولا اس کو پورا کر دے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے آپ دونوں نے اتنی کم وقت میں اتنی ساری باتیں کہی ہیں کہ ہم اس کو اگر جسٹ کر لیں اس کے اوپر عمل کریں تو ہماری زیارت میں ایک نیا نکھار آ جائے گا. آپ کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو مومنین اورنگ آباد میں ہیں ہمارے دوست احباب جو بھی ہیں ان کے لیے کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ مولا کائنات کی ایک حدیث ہے. مولا کائنات کا ایک قول ہے کہ رشتوں میں احساس پیدا کرو. کوئی بھی رشتہ ہو بھائی بھائی کا ہو ماں بیٹے کا ہو باپ بیٹے کا ہو باپ بیٹی کا ہو دوستوں کا ہو رشتہ داروں کا ہو مومنین کا ہو. رشتوں میں احساس پیدا کرو. رشتے وہ نہیں ہوتے جو صرف خونی رشتے ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں عقیدے میں ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک رشتوں میں احساس کریں گے تو پرائے بھی اپنے ہو جائیں. سبحان اللہ. اور اگر رشتوں میں احساس نہیں کریں گے تو اپنے بھی پرائے ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اماموں کا یہ پیغام ہے میسج ہے ہمارے لیے اور ہم چاہتے ہیں یہ میسج ہم سب کے لیے بن جائے کہ ہم اپنی رشتہ داری جو ہے مومنین کی جو رشتہ داری ہے فیملیز کی رشتہ داری ہے بھائیوں بہنوں کی رشتہ داری ہے اس میں احساس پیدا کرو. احساس کریں گے تو قربانی کریں گے. قربانی کریں گے تو محبت کریں گے. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہے تسلسل ہے. تو احساس کرو تاکہ رشتے مضبوط ہو. اور ہم امام کا جو مقصد ہے حجت جب آئیں گے تو دعا یہ ہے کہ ہم ان کی آرمی میں شامل ہو جائیں اور کفر کا مقابلہ کریں. سبحان اللہ. احساس کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. مجھے اس میں یہ ایڈ کرنا ہے مطلب گوئنگ بیک ہوم کہ صرف شیعوں کے لیے ہمارا یہ پیغام نہیں. ہمارا یہ پیغام ایون سنیوں کے لیے سنی بھائیوں کے لیے ہے اور دوسرے کاسٹ کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ امام حسین کا جو پیغام ہے امام حسین صرف شیعوں کے نہیں ہے. امام حسین ساری امت کے ہیں. وہ یہاں آ کے آپ جب تک یہ کربلا کی زمین پر آ کر آپ جب تک نہیں دیکھیں گے یہ پیار محبت یہ کس کو بولتے ہیں یہ امام حسین نے کیسا سکھایا ہے یہ یہاں سے ہی سب جو ہے تو ملتا ہے. اور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ ایک طرف یہ باقی ایران کو جو مدد ملی ہے وہ ہیڈ کوارٹر یہ ہے تو لوگوں نے آ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے یہ طاقتیں ایران کو ملی کہاں سے خامنئی صاحب نے یہ طاقتیں جو ہے تو جمع کی. سبحان اللہ. یہ کبھی یہاں آئیں گے تو خود بخود ان کو احساس ہو جائے گا. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ طاقت ان کو ایک کبھی سنگل آدمی جو کہ مطلب پورا سالم نہیں ہے ایک دیکھا جائے تو ایک اپاہج آدمی لیکن طاقت کہاں سے ملی. صحیح. یہی تو ہیڈ کوارٹر ہے وہ. صحیح. جب تک وہ یہاں نہیں آئیں گے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہماری ہر ایک سے یہ گزارش ہے کہ ہر ایک کوئی کوشش کر کے کسی بھی حالت میں بھلائی آپ کے پاس پیسے کم ہے لون لے کے ایسے بھی طریقے سے آپ آئیے. امام حسین کسی کا نہیں رکھتے ہیں آپ کا بھی نہیں رکھیں گے اور آپ آئیے یہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ کے ہی جائیں گے.
आप खाली हाथ, कोई ऐसा नहीं है जो इतने मिलियंस ऑफ लोग आ रहे हैं तो कोई खाली हाथ जाएगा। सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन सुभान मतलब अल्लाह। हर एक की झोली में भर के ही भर के भेजेंगे। आपका जितना एक्सपेक्टेशन है उससे कई गुना ज्यादा भर के। सही सही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात के बावजूद जबकि आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं तो भी हमारे साथ अपने ख़यालात का इजहार किया, और बहुत अच्छे ख़यालात, बहुत नेक ख़यालात, बहुत उम्दा और आला ख़यालात। मुझे यकीन है कि लोग ये सुनकर इसके ऊपर अमल करेंगे, गामज़न होंगे और इंशाअल्लाह यहाँ पर ज़रूर व ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।